بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن شریف کے ترجمہ کی نئی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم آیت نمبر 103 سے ترجمے کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ چل رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، لا تقولو تم مت کہو راعنا، یعنی جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرو تو اس وقت راعنا کا لفظ استعمال نہ کیا کرو۔ وقولو اور کہا کرو انظرنا۔ راعنا کا مطلب ہے کہ ہماری رعایت کیجئے، اور انظرنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف دیکھیے یا ہماری بات کو سنیے۔ واسمعوا اور اس بات کو غور سے سنو۔ تو یہ جو حکم دیا گیا ہے اس کا ایک پس منظر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہود جو کہ مدینہ کے اطراف میں آباد تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حسد تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ نبوت جو ہے یہ عرب میں کہاں چلی گئی؟ نبوت کے حقدار تو ہم بنو اسرائیل کے لوگ تھے، ہم یہودی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مخاطب کرتے تو اس وقت راعنا بولتے۔ راعنا بظاہر عربی زبان کے اندر اس کے معنی میں کوئی قباحت نہیں، لیکن عبرانی زبان کے اندر اس کے معنی ایسے تھے جو اچھے نہیں تھے، جو گالی کے معنی میں تھے۔ تو وہ لوگ راعنا کا لفظ بولتے، اور ان کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی کبھی کبھی جب بات کرتے تو جو مخلص لوگ تھے اپنی عربی زبان میں وہ راعنا کہتے کہ آپ ہماری رعایت کیجئے یا ہماری طرف تھوڑی توجہ کیجئے۔ لیکن جب یہودی دیکھتے کہ مسلمان بھی یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو دل ہی دل میں وہ خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، اور اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ اب سے آپ لوگوں نے راعنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، اس پر پابندی لگ گئی ہے۔ اب آپ نے انظرنا کا لفظ استعمال کرنا ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافر لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود نہیں چاہتے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین میں سے، نہیں چاہتے ان ینزلہ کہ اترے علیکم آپ پر، من خیر من ربکم آپ کے رب کی طرف سے کوئی اچھی چیز، کوئی بھلائی کی بات۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین جو یہ نہیں چاہتے ہیں تو ان کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنی رحمت جو ہے وہ جس پر چاہے خاص کر دیں، جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے فضل والے ہیں اور بڑے عظمت والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، چنانچہ اسی طریقے سے یہود نے ایک اور اعتراض بھی کیا ہوا تھا، اور اس اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اگر یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں یہ برحق ہے، تو اس میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آج ایک حکم دیا جا رہا ہے اور کچھ عرصے بعد وہ حکم جو ہے وہ منع کر دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے بھئی آج سے یہ کام مت کرو، یہ کام یوں کرو، اس طریقے سے کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک حکم آتا تھا، اور اس کے بعد حالات کے پیش نظر جب حالات بہتر ہو گئے یا تبدیل ہو گئے تو وہ حکم پہلا ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی جگہ نیا حکم آ جاتا ہے کہ اب معاملہ اس طریقے سے کرو۔ تو یہودیوں نے اس بات کو آڑ بنا کر یہ دعویٰ سامنے رکھا کہ اگر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا تو یہ جو ہے اس میں نسخ نہ آ رہا ہوتا، ایک حکم رک کر پھر دوبارہ اس کی جگہ دوسرا حکم نہ آ رہا ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے بتایا کہ ما ننسخ من آیتن، ہم اگر کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں،
او ننسیہا یا اس کو بھلوا دیتے ہیں ذہنوں میں سے، نأتی بخیر منہا تو اس سے بہتر ہم وہاں پر لے کر آتے ہیں، او مثلیہا یا اس جیسا کوئی اور حکم لے کر آتے ہیں۔ تو یہ نسخ پر ہونے والا ایک بہت بڑا اعتراض تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کے سامنے کوئی دوائی لینے جائے تو ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ 3 دوائیں ہیں، لیکن پہلے وہ ایک دوائی شروع کراتے ہیں اور 2 کو روک لیتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ ایک ہفتے بعد انسان جاتا ہے تو وہ پھر دوسری دوائی شروع کراتے ہیں، پہلی روک دیتے ہیں۔ پھر جب دوبارہ تیسری مرتبہ جاتا ہے تو وہ پہلی دونوں کو ختم کر کے ایک تیسری دوائی شروع کرا دیتے ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ ڈاکٹر صاحب نے تو جو ہے نا اہ، کبھی ایک دوائی دیتے کبھی دوسری دوائی دیتے ہیں، بھئی ڈاکٹر صاحب کو بیماری کی وجہ سے پتا تھا کہ بھئی اس بیماری کا علاج یہ 3 سٹیپ ہیں، اور یہ 3 سٹیپ مکمل ہوں گے تو علاج مکمل ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جو ہے، جو عالم الغیوب ہیں، تمام غیبوں کو جانتے ہیں، تو ان کے علم میں یہ چیز ہے کہ یہ مسلمانوں پر اس طرح کے حالات ہوں گے تو یہ حکم ان کے لیے ہوگا، جب حالات اس طرح ہو جائیں گے تو ان کے لیے یہ حکم ہو جائے گا۔ تو علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو یہ حکم کا منسوخ ہو جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں؟ تو اس پر بھی قادر ہیں کہ ایک حکم لائیں اور اس کو منسوخ کر کے اس سے بہتر کوئی لے آئے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ بہتر پہلے اللہ کے علم میں نہیں تھا، وہ اللہ کے علم میں تھا، لیکن بندے کے لیے کیا بہتر تھا، وہ پہلے جو حکم آیا تھا وہ بہتر تھا۔ تو اللہ رب العزت جو حکم دیتے ہیں وہ بندوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان کے مطابق ان کو حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، کہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، لہو ملک السماوات والارض، اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی ملکیت، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے کوئی من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اب یہاں سے یہودیوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، کیا تم لوگ چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم کہ تم اپنے اس رسول سے بھی تم اسی طریقے سے سوال کرو، کما، یہ صحابہ کرام کو تعلیم دی جا رہی ہے، کیا تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے سوالات کرنا چاہتے ہو، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طریقے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے۔ ومن يتبدل الكفر بالایمان، اور جو کوئی آدمی تبدیل کر لے گا ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے گا، یہ تبدل، تبدل ہے، تبدل تبدلا، تبدیل کر دینا کسی چیز کو، تو کوئی آدمی کفر کو اختیار کر لے گا ایمان کے بدلے میں، فقد ضل سواء السبیل، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس نے گمراہ کر دیا یا بھٹک گیا وہ سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ لٹا دیں آپ کو ایمان، آپ کے ایمان لانے کے بعد دوبارہ لٹا دیں کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلوں کے اندر موجود حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان پر حق بالکل واضح ہو کر آ گیا ہے، اس کے باوجود وہ حسد کی وجہ سے آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو واپس ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ تو فرمایا کہ فاعفو واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری، تو آپ ایسے لوگوں کو معاف کر دیجئے اور درگزر سے کام لیجئے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آپ نماز کو قائم کیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ آپ دو گے، تقدموا، قدم یقدم تقدیما، پہلے پیش کر دینا، تو جو آج تم پیش کرو گے اللہ رب العزت کی ہاں، لِأَنفُسِكُمْ، اپنی ذات کے لیے، من خیرن، کسی بھی نیک کام میں سے، تجدوہ عند اللہ، تو وہ اللہ کے ہاں تم اس کو ذخیرہ کیا ہوا پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو اس سے بخوب، اس کو بخوب دیکھنے والے ہیں۔ وقالو، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا،
یہود اور نصارہ نے، یہودیوں نے، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، جنت میں نہیں جائے گا مگر یہ کہ جو کوئی ہوگا یہودی اور یا نصرانی۔ تلک امانیہم، آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ تمہارے دل کی امیدیں ہیں، یہ تمنائیں ہیں۔ قل، آپ ان سے کہیے، ہاتوا برہانکم، تم اپنی دلیل لے کر آؤ۔ اگر تم یہ ہم سے اس موضوع پر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بلا، ہاں کیوں نہیں۔ یعنی ان کی اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کیوں ایسا آپ کہہ رہے ہو، بلا کیوں نہیں ہو، ایسا ہوگا۔ من اسلم وجہہ للہ، جو آدمی اللہ رب العزت کے لیے سر اطاعت کے لیے سر خم کر دے اپنا۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا اللہ رب العزت کے حکم کے لیے، وہ محسن، اور وہ نیک اعمال کرنے والا ہے، فلاح اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر جو ہے اس کے رب کے پاس محفوظ ہو گیا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا۔ تو یہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ بھئی اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے اس بات کو اللہ رب العزت نے معیار قرار دیا کہ جو اللہ رب العزت کی اطاعت کرے اور نیک اعمال میں لگ جائے، تو خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اس سے غرض نہیں کہ جنت میں جانے کے لیے کوئی یہودی ہوگا تو جائے گا، غیر یہودی نہیں جائے گا، نہیں۔ یہ ان کے دل کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں ان پر، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم کی اتباع کرے گا اور اس پہ سر تسلیم خم کر دے گا تو وہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، اس دل کی اس امید کے ساتھ کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ اگلے سبق تک اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔